السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی طرفہ تماشا کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ادھر سے کوئی آدمی کبھی میرے گھر نہیں گیا۔ کیا کبھی آپ اپنی بیوی یا بچوں کو لے کر مقتول کے گھر آئے تھے؟ نہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، وہ الجھ کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی فیملی خصوصاً آپ کی بیوی کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ بیلا یا اس کی ممی سے ملنے کی خاطر مقتول کے گھر آتے جاتے رہتے تھے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے عدالت میں اپنی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ اس کے انداز میں مصنوعی اور بڑی یتیمانہ جارحیت کی جھلک پائی جاتی تھی۔ وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اپنے بے سروپا سوالات سے انہوں نے استغاثہ کے معزز گواہ کو پریشان کر رکھا ہے۔ گواہ اور مقتول کے فیملی ٹرمز کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ فاضل وکیل اس قسم کی طولانی حرکتوں سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ وکیل استغاثہ نے اس مختصر خطاب سے جج اور حاضرین عدالت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس کیس کا استغاثہ زندہ ہے۔ جج نے اس کے آبجیکشن کو باغور سنا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ اپنی جراح کو متعلقات تک محدود رکھنے کی کوشش کریں۔ وکیل استغاثہ نے جج کے اس حکم پر فاتحانہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کے خیال میں جج نے مجھے ڈانٹ پلائی تھی۔ میں نے وکیل استغاثہ کے ارمانوں کا جنازہ نکالتے ہوئے کہا، یور آنر، میں استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر فیضان سے جو کچھ بھی پوچھ رہا ہوں، اس میں سے کوئی بھی بات اس کیس کے حوالے سے غیر متعلق نہیں۔ اگر وکیل استغاثہ چند منٹ تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا وعدہ کرے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، بیگ صاحب، آپ جراح جاری رکھیں۔ میں گواہ فیضان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیضان صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اپنے سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ چراغ پا ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد ہے آپ نے مجھ سے کیا پوچھا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میری بیوی ان معاملات سے واقف نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اس کی برہمی جج سمیت تمام حاضرین عدالت کے لیے چونکنے کا باعث تھی، کیونکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر اتنا غصہ دلایا جاتا، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن میں اس کی برہمی کا سبب بخوبی جانتا تھا۔ دراصل اس نے میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھار چھری کو دیکھ لیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ جراح جس رخ پر جا رہی ہے وہاں کسی بھی مقام پر میں اسے کہیں ذبح نہ کر ڈالوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فیضان صاحب، آپ کی فیملی کا کوئی فرد کبھی مقتول کے گھر نہیں گیا۔ مقتول کی فیملی سے بھی کبھی کوئی آپ کے گھر نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ آپ مقتول کی فیملی کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھتے ہیں۔ کیا فیملی ٹرمز اسی کو کہا جاتا ہے؟ آپ فیملی ٹرمز کو گولی ماریں۔ وہ پاؤں چٹکتے ہوئے بولا، کوئی اور بات کریں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، فیضان صاحب، فیملی ٹرمز کو گولی مارنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا آسان کام نہیں جیسا حیات اللہ کو گولی مار کر ہلاک کرنا۔ آپ کی مقتول کے گھر میں آمد و رفت محض فیملی ٹرمز کی مرہون منت تھی، ورنہ ایک ایسا گھر جہاں نام محرموں کا داخلہ ممنوع ہو، آپ کا بلا روکو ٹوک وہاں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ میری وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ نے حیات اللہ کو گولی مارنے والی کیا بات کی ہے؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی گھبراہٹ کے نتیجے میں پیغام رساں نظر سے جج کی طرف دیکھا۔ جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ جج نے گواہ کے آتشی رد عمل کو اپنی یادداشت میں نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے جراح کو ایک نئے زاویے پر ڈالتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ مقتول کے گھر گئے تھے؟ جی ہاں، گیا تھا۔ اس کے انداز سے خفگی جھلکتی تھی۔ آپ اس روز کب اور کتنے وقت کے لیے وہاں گئے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، میں کم و بیش رات 8 بجے وہاں پہنچا تھا۔ جنید اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بیلا اور اس کی ممی سے چند باتیں کی
اور واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ وہاں رکا ہوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں جس وقت وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس کی نیلی موٹر سائیکل بنگلے کے باہر کھڑی دیکھی تھی، البتہ بنگلے کے اندر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ لگ بھگ 8:30 بجے جائے واردات سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ملزم 8:30 بجے وہیں آس پاس کہیں موجود تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، وہ سادگی سے بولا۔ اس دوران میں مقتول تو گھر کے اندر موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس سخت گیر شخص کی موجودگی میں آپ کا وہاں قدم بھی رکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مقتول واقعی گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا مقتول مغرب کی نماز سے تھوڑا پہلے گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کی واپسی ہوتی ہے۔ سنا ہے دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت وہ اپنے کسی دوست نظم الدین کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے پوچھا، فیضان صاحب، جس دوران میں آپ مقتول کے گھر میں رہے کیا ملزم بھی وہاں موجود تھا؟ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ نے مقتول کی بیوہ اور بیٹی سے ایک ساتھ بات چیت کی تھی یا الگ الگ؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ الگ الگ، اس نے جواب دیا۔ پہلے میں نے بیلا سے بات کی اور بعد میں رخسانہ سے میری مختصر بات چیت ہوئی تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر فیضان، ملزم کی چچی رخسانہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال کرتے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ دی۔ میرے سوال کے تیکھے پن نے فیضان کو بری طرح بکھلا دیا۔ اس کی بکھلاہٹ کو وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا۔ ایک سیدھے سادے سوال پر کسی کا بکھلا جانا خوامخواہ دیکھنے والوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ وہاں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سب لوگ معنی خیز نگاہوں سے استغاثہ کے گواہ فیضان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس سچویشن سے اور زیادہ کنفیوز ہو گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے تلخی سے بولا، وکیل صاحب، اس قسم کے سوال سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت واضح ہے فیضان صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا ایک شخص سے ملنا جلنا اور ان تعلقات کو آپ فیملی ٹرمز بھی کہتے ہیں۔ میں نے محض اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے پوچھی۔ ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ آپ کے فیملی ٹرمز ہوں وہ آپ کو برا تو نہیں لگتا ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت نیک خیال ہے جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مقتول کی بیوی رخسانہ بیگم ایک نستعلیق اور با اخلاق خاتون ہیں، یعنی انڈائریکٹ وے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلا کی ممی آپ کو بری نہیں لگتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، فیضان صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنی بیوی فرزانہ اور 2 بچوں عمران اور نبیلہ کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک بنگلے میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ کی بیوی فرزانہ ایک خالص گھریلو عورت ہے، میں نے کہا۔ اسے کہیں آنے جانے اور پارٹیز اٹینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں، بس آپ کی خوشی کی خاطر بندے پکڑے کہیں چلی جاتی ہیں۔ آپ نے میری فیملی خصوصاً بیوی کے بارے میں لگتا ہے کوئی خفیہ سروے کرایا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ویسے اس سروے کے نتائج سے میں انکار نہیں کروں گا۔ فرزانہ ایک پردہ دار اور گھریلو عورت ہے، جبکہ آپ کے بزنس کی نوعیت اور تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ میں نے اس کی پھنسی ہوئی گردن میں چھری کی دھار رکھتے ہوئے کہا، جب آپ بڑی بڑی پارٹیز میں بیوی کے بغیر پہنچتے ہیں یا ایک لگی لپٹی بیوی کے ساتھ پہنچتے ہیں تو آپ کو پارٹی کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے خاصی خفت اٹھانا پڑتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے اپنے طریقہ واردات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسے میں اپنے دل میں آپ اس خواہش کو شدت سے ابھرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والا کوئی ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو لگژریز پارٹی میں آپ کو سدکی سے بچا لے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس کی دکھتی رگ کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہوئے اضافہ کیا، اور یہ آپ کا حق بھی ہے فیضان صاحب۔
آپ زندگی کے جس شعبے اور معاش کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں حسن اور رعنائی کو چھپا کر رکھنے کی بجائے اجاگر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، شوبز کی دنیا تو رنگ و نور کی چمک دمک سے مزین ہوتی ہے۔ اس کی کامیابی کا راز چھپانے میں نہیں دکھانے میں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا تجزیہ کسی تحقیق یا تفتیش کا محتاج نہیں، وہ ڈپلومیٹک انداز میں بولا۔ آپ تو سامنے کی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایسے میں نے مخصوص الفاظ کو 2 مرتبہ پرسرار انداز میں دہرا کر ڈرامائی خاموشی اختیار کی اور تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میرے لمحاتی توقف کے دوران عدالت میں موجود ہر شخص کی نگاہ بڑے بے تاب انداز میں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں میں کون سا انکشاف کرنے والا ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ایسے میں جب آپ کی ملاقات مقتول کی بیوہ رخسانہ بیگم سے ہوئی تو آپ کو اس کے حالات جان کر سخت افسوس ہوا۔ جنید، بیلا اور رخسانہ صرف ایک شخص یعنی مقتول کی سختیوں اور پابندیوں سے نالاں تھے۔ بیلا سے اگر آپ کو مختصراً اس فیملی کے مصائب کا علم ہوا تو رخسانہ سے مل کر رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ آپ حیرت زدہ رہ گئے کہ جو لوگ امریکہ میں آزادانہ زندگی گزار رہے تھے انہیں یہاں پاکستان میں کس قسم کی زندگی سے پالا پڑا تھا۔ صرف ایک شخص کی کایا پلٹ نے اس فیملی کے 3 افراد کا سانس لینا دوبر کر دیا تھا۔ آپ نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ مقتول اپنی جگہ پر درست ہے یا غلط، بس آپ کو اس فیملی سے گہری ہمدردی ہوگی اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ آخری جملہ میں نے اس کے حسب منشا ادا کیا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتا ہوں فیضان صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھسائی کا عمل جاری رکھا۔ خاص طور پر مقتول کی بیوہ کی بے بسی نے آپ کو حد درجہ متاثر کیا۔ آپ اس مظلوم عورت کے لیے اپنے دل میں بے پناہ ہمدردی محسوس کرنے لگے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رخسانہ کو اس عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے۔ اگر رخسانہ اس ماحول سے نکل جاتی تو لا محالہ بیلا اور جنید کو بھی نیا ماحول مل جاتا۔ میں آپ کے جذبات اور خیالات کی بالکل درست ترجمانی کر رہا ہوں نا؟ میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کروں گا، وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن یہ تو بتائیں آپ کو میرے ان عزائم کی خبر کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنے خیالات کو کسی سے کبھی شیئر نہیں کیا۔ کیا آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس یہی سمجھ لیں کہ مجھے ٹیلی پیتھی سے ملتا جلتا کوئی علم آتا ہے۔ یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ مجھے آپ کے دل کے معاملات کی خبر کیسے ہو گئی۔ فی الحال اطمینان بخش بات یہ ہے کہ آپ میرے تجزیے سے انکار نہیں کر رہے۔ وہ متذبذب نظر سے کبھی مجھے اور کبھی جج کو دیکھنے لگا۔ جج اس دوران کئی مرتبہ دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھ چکا تھا۔ اس بات کا میں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے اپنی جراح کو ٹاپ گیئر میں ڈال دیا۔ گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، فیضان صاحب، آپ کو ایک ایسی مظلوم عورت سے ہمدردی ہو گئی تھی جسے آپ پہنچا دیں گے، لیکن پھر آپ کے خیالات میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ مقتول سے کسی بھی طور نجات دلانے کے بعد آپ رخسانہ سے شادی کر لیں گے۔ میں نے دھماکہ خیز انداز میں اپنی بات کو عارضی توقف دیا تو عدالت میں چیچا مگوئیاں ہونے لگی۔ جب اس بنبناہٹ کی آواز بلند ہونے لگی تو مجبوراً جج کو آرڈر کے مخصوص انداز کا استعمال کر کے جج کے کمرے میں امن و امان قائم کرنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ فیضان کوئی بزدل شخص نہیں تھا۔ وہ اگرچہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی بے خبری میں کھینچ کر اسے کس تاریخ کنویں کے دہانے پر لے آیا ہوں، مگر اس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پایا استقامت میں نے کسی قسم کی لرزش محسوس نہیں کی۔ میری بات کے جواب میں اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ جیسا آپ نے بیان کیا میں نے ویسا سوچا نہیں تھا۔ اگر کسی طور رخسانہ کی مقتول سے جان چھوٹ جاتی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے شادی کر لوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، عقد ثانی کوئی بری بات تو نہیں؟ میں نے الفاظ کا ہتھوڑا نکالا اور پے در پے اس پر وار کرنا شروع کر دیے۔ مسٹر فیضان،
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عقد اول، عقد ثانی، عقد، حتیٰ کہ بیک وقت اگر آپ 4 عورتوں کو بھی اپنے عقد میں رکھیں تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، برائی، خرابی، گناہ اور جرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راہ اختیار کی ہے وہ قانون کی نظر میں قابل گرفت ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ بھونچا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ نے رخسانہ کو اپنی رسائی میں لانے کے لیے مقتول سے نجات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ آپ کو پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا مسٹر فیضان۔ آپ نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلا کر حیات اللہ کو قتل کیا ہے۔ آپ بکواس کرتے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی اور جارحانہ انداز میں کہا، مسٹر فیضان، پولیس ابھی تک آلۂ قتل برآمد نہیں کر سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ مقتول کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیاں 32 بور کے ریوالور سے چلائی گئی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق سے نہ صرف یہ کہ آلۂ قتل کو تلاش کر لیا ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ ریوالور کس کی ملکیت ہے۔ مذکورہ ریوالور کو میں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہے کیونکہ اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے آپ اپنے ذاتی لائسنس یافتہ .32 کے ریوالور کو پہچان ہی لیں گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہیں میز پر میرا بریف کیس رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے بریف کیس کھولا اور اس کے اندر یوں ہاتھ گھمانے لگا جیسے وہاں موجود ریوالور کو باہر نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابھی میرا ہاتھ بریف کیس کے اندر ہی تھا کہ میری سماعت سے گواہ فیضان کی چیختی ہوئی آواز ٹکرائی۔ میں نے اپنا ریوالور رخسانہ کو دیا تھا، بلکہ رخسانہ نے مجھ سے وہ ریوالور لیا تھا۔ میں اپنا ریوالور واپس لینا بھول گیا تھا۔ بعد میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے ریوالور کہاں رکھ دیا ہے۔ اگر اس کی آواز میں وحشت شامل ہوتی چلی گئی۔ اگر اس ریوالور سے حیات اللہ کو قتل کیا گیا ہے تو اس پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بریف کیس کو بند کر دیا اور گواہ کی جانب تنزیہ نظر سے دیکھا۔ وہ ریوالور کہاں ہے؟ وہ حیرت زدہ نظر سے میری خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بعض اوقات سچ اتنے دبریز پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے منظر عام پر لانے کے لیے انسان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور اس حقیقت کا عملی مظاہرہ آپ نے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ میرے بریف کیس میں کسی قسم کا کوئی ریوالور موجود نہیں، لیکن میری شاطرانہ چال نے آپ کی زبان سے یہ اگلوا لیا کہ آپ نے اپنا ریوالور مقتول کی بیوہ کو دے رکھا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، موجودہ صورتحال میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مقتول کی بیوہ رخسانہ پر نئے سرے سے تحقیق کی جائے۔ جو حقائق استغاثہ کے گواہ مسٹر فیضان کی زبانی سامنے آئے ہیں، ان کی روشنی میں معزز عدالت مقتول کی بیوی کے سابق بیان کو حتمی نہیں سمجھ سکتی۔ انصاف کے تقاضے کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے سانس لینے کے لیے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور انصاف کا تقاضا ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے رخسانہ بیگم کو اپنی جراح کی چکی میں پیس ڈالا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس کے مطابق حیات اللہ کے قتل میں میرا موکل ملوث ہو سکتا تھا۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر ملزم رضوان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رخسانہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فیضان سے تھوڑی دیر پہلے ملزم بنگلے میں آیا تھا۔ فیضان کی آمد پر اس نے ملزم کو چلے جانے کو کہا۔ ملزم اپنی چچی کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا کہ جب چچا مسجد سے آئے گا تو وہ دوبارہ آ جائے گا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور خود ادھر ادھر ہو گیا۔ حیات اللہ کی واپسی پر ملزم دوبارہ بنگلے پہ پہنچا اور چچا سے ملنے کا اصرار کیا، لیکن رخسانہ نے اسے اپنے چچا سے ملنے نہیں دیا۔ یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے ہی اسے رخصت کر دیا کہ حیات اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گیا ہے، لہٰذا ملزم کل دن میں کسی وقت آ کر مقتول سے مل لے۔ چچی کی اس وضاحت پر ملزم اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان کے بنگلے سے رخصت ہو گیا۔ وہ سادہ دل شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شاطر چچی اس کے خلاف کون سا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر وقوع کی رات میرے موکل کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ لگ بھگ 11:30 بجے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے رخسانہ نے بتایا تھا کہ اس نے رات 9 بجے ملزم کو مقتول کے بیڈ روم میں ملاقات کے لیے بھیجا تھا۔ پھر جب ملزم اپنے چچا سے مل کر واپس چلا گیا اور وہ شوہر کے پاس بیڈ روم میں پہنچی تو یہ انکشاف ہوا کہ حیات اللہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے پر تکیہ رکھ کر بے آواز فائرنگ کر کے اسے موت کی گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں نے جس طرح فیضان پر کڑی جرح کر کے رخسانہ کو بے نقاب کیا اور رخسانہ کو سوالات کے ذریعے کلین بولڈ کر کے اس کے منہ سے حقیقت حال کو اگلوایا، اس کے بعد اس کیس کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو رہا کر دیا کیونکہ رخسانہ نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ اس میں اس کی نفسیات اور محرومیوں کا زیادہ دخل تھا۔ میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ جن قارئین نے اس کہانی کا ابتدائی حصہ پوری توجہ سے پڑھا ہے وہ ہر بات بڑی وضاحت سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو نہیں سمجھے اور ان کا ذہن کسی وجہ سے الجھ رہا ہے تو وہ ذرا زحمت کر کے پیچھے جھانک لیں۔ جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ انسان کو ہر صورت میں اعتدال اور میانہ روی کی متوازن راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں بھلائی اور فائدہ پوشیدہ ہے۔ انتہا پسندی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو تباہی اور بربادی ہی لاتی ہے۔ خاص طور پر سیاست، تاریخ اور مذہب کے معاملے میں اختیار کی گئی انتہا پسندی تو کئی نسلوں کو زہریلا کر دیتی ہے۔ پھر حیات اللہ اینڈ کمپنی جیسے کردار سامنے آتے ہیں اور حالات کی بازیگری وہ طرفہ تماشا دکھاتی ہے کہ پناہ